نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الهداة المهديين سيما بقية الله الأعظم في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على شيعتهم ومحبيهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صلوات. سب سے پہلے آپ سب بزرگوں اور برادران احباب موالیان اہل بیت کی خدمت میں ولادت باسعادت باب الحوائج حضرت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کی انتہائی پرمسرت موقع پر پرز اخلاص ہدیہ تبریک و تہنیت عرض خدمت ہے. اللہ تعالی نے ہمیں یہ مہلت بخشی کہ ہم اس جشن ولادت میں حاضر ہونے کے قابل ہوئے اور اس سرچشمہ فیض سے فیض یاب ہونے کی ہمیں توفیق بخشی. حضرت امام موسیٰ بن جعفر الکاظم علیہ السلام کی ولادت باسعادت 7 صفر 128 ہجری میں ہوئی، جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام حج بیت اللہ کے سفر پہ تھے اور آپ کے اہل و عیال آپ کے ہمراہ تھے.
کہ مدینہ اور مکہ کے درمیان مقام ابوا پر آپ کی ولادت باسعادت ہوئی. آپ کی والدہ ماجدہ حضرت حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس بچے نے آسمان کی طرف رخ کر کے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ. اور یہ ہر معصوم کی ولادت کی یہی شان ہے کہ جب اس کی ولادت ہوتی ہے تو وہ اللہ کی توحید اور رسالت مصطفیٰ کی گواہی دیتا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان ہستیوں کو اللہ نے ابتدا ہی سے صاحب علم و معرفت بنا کے بھیجا ہے. اور عصمت کا معنی ہی یہی ہے کہ وہ خاص علم اور معرفت کی معراج کو کہتے ہیں جس کی بنیاد پر معصوم اللہ کی بندگی اور اطاعت میں سبقت کرتا ہے اور اس کی معصیت اور نافرمانی سے اس طرح نفرت کرتا ہے جیسے ہم نجاست اور غلاظت سے نفرت کرتے ہیں. بس گویا مقام عصمت و طہارت وہ اللہ کی طرف سے علم و معرفت کی ان انتہائی بلندیوں کا نام ہے. صلوات پڑھیں. اور جسے نبی اور امام بننا ہوتا ہے وہ از حین ولادت عصمت و طہارت سے مزین ہوتا ہے. یہ تشیع کا اٹل اور ناقابل تردید اعتقاد ہے اور اس میں کسی شک اور ریب کی گنجائش نہیں ہے. یہ اللہ ہے جو ان ہستیوں کو تربیت دیتا ہے اور انہیں اس مبدأ علم سے سیراب کرتا ہے اور یہ کمالات اور فضائل کا مجسمہ ہوتے ہیں اور نقائص و عیوب سے اور پستیوں سے منزہ ہوتے ہیں کہ کائنات کی ہدایت کے لیے ایسی ہی بے مثال ہستیوں کی ضرورت ہے. اب یہ بات کہ سفر حج کے دوران ولادت ہوئی ہے یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ائمہ معصومین علیہم السلام اس سفر حج بیت اللہ کو کتنی اہمیت دیتے ہیں حتیٰ کہ آپ کی خواتین اس عالم میں جبکہ شکم میں بچہ ہے اور پھر بھی وہ حج کے اس مشکل سفر کو اختیار کرتی ہیں اور دوران سفر ہی یہ اس پاکیزہ ہستی کی ولادت ہوتی ہے. اس لیے اس مقدس عبادت کے لیے اتنی اہمیت اختیار کرنا اور اہتمام کرنا یہ ہمارے لیے باعث درس ہے کہ ہم اللہ کے گھر کی
زیارت اور اس کے طواف اور اس کے حج اور عمرہ اور اس عظیم الشان عبادت کے لیے ان عوارض کو بھی خاطر میں نہ لائیں اور اللہ کی عبادت کے لیے مشکل کو برداشت کریں. جیسا کہ ابھی آپ ہیں کہ آپ نے میٹھی نیند کو قربان کیا ہے اور صبح کی نماز میں حاضر ہوئے ہیں کہ وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ یہ جو وقت ہے یہ وقت من اوقات الجنہ ہے. جسے جنت چاہیے وہ فجر کے وقت بیدار رہے. کہ کو جنت نہیں چاہیے، سب کو چاہیے، تو پھر شیعہ تو کم از کم اس وقت بیدار ہوتا ہے کہ مولائے کائنات امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسی فجر کو خطاب کر کے کہ گواہ رہنا، علی نے ہمیشہ تجھے طلوع دیکھا ہے، طلوع ہوتے دیکھا ہے، لیکن تو نے علی کو کبھی سوتا ہوا نہیں پایا. حقیقت یہی ہے کہ بنی اسرائیل جب مصر سے نکلے اور پھر اللہ نے ان کو دریائے نیل سے راستے بنا کے گزارا اور آل فرعون اپنے لشکر کے ساتھ غرق نیل ہوا، اتنے بڑے بڑے احسانات اور یہ معجزات و کرامات. پھر وہ صحرا میں پہنچ گئے گھر بار اور وطن چھوڑ کے، تو ان کو پیاس لگی تو موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا چٹان پر اور پھر 12 چشمے جاری ہوئے. انہیں بھوک لگی تو پھر آسمان سے من و سلوہ نازل ہوئے. یہ من و سلوہ کب نازل ہوتے تھے؟ یہ صبح کے وقت نازل ہوتے تھے. ایو ویلا فجر کے وقت یہ، اور جو بیدار ہوتا تھا اسے مل جاتا تھا اور جو سوتا رہتا تھا وہ محروم رہ جاتا تھا. اگلی صبح تئیں انتظار فرمائیے. بس یہی ہے کہ اسی لیے یہ اتنا اہم ہے کہ اس وقت طلوع فجر سے لے کر طلوع آفتاب تک نہ جائیں روزی کی تلاش میں، نہ جائیں، بلکہ خدا سے مانگیں. یہ اتنی اہم بات ہے. تو اس لیے دنیا بھی لینی ہے تو یہی وقت ہے، آخرت لینی ہے تو یہی وقت ہے. تو لیکن ہم جس فاسد اور باطل نظام کے نیچے دبے ہوئے ہیں، اس نے تو ہمارے دن اور رات کے اوقات کو نابود کر دیا ہے. اب ہمارے لیے جو راتیں ہیں وہ دن ہیں اور دن جو ہیں وہ راتیں ہیں، کہ 2 بجے سوتے ہیں اور پھر 2 بجے جاگتے ہیں. اور ان کے نئی نسل کے نظام الاوقات میں صبح کا وقت نہیں ہے. تو یہ دنیا سے بھی محروم ہیں، آخرت سے بھی محروم. کہ خود پوچھیں صحت کے جو ماہرین ہیں، میڈیکل کے جو ماہرین ہیں، ان سے بھی پوچھیں کہ صحت کے لیے صبح کا وقت جیسا کوئی وقت ہو سکتا ہے کہ جلدی سونا اور جلدی جاگنا انسان کو صحت مند بھی بناتا ہے، دولت مند بھی بناتا ہے اور عقل مند بھی بناتا ہے. اور عقل مند بننا چاہتے ہیں تو صبح کا وقت ہے، دولت مند بننا چاہتے ہیں تو صبح کا وقت ہے، صحت مند بننا چاہتے ہیں تو صبح کا وقت ہے. اور اگر صبح کو برباد کیا تو پھر نہ عقل رہی، نہ صحت رہی، نہ دولت رہی. صلوات پڑھ لیں. اور ان نمازوں میں صبح کی نماز کا جو امتحان ہے
وہ یقیناً سخت ہے، اور یہ اس وقت کو رکھ کے اس خالق فطرت نے فطرت کے تمام تقاضوں کو پورا کیا ہے، اور فطرت کے تقاضوں میں یہ ہے کہ اپنی لذتوں کو چھوڑ کر مشکل برداشت کرنے سے کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں۔ زندگی کوئی کافر بھی ہو تو مشکل کے بغیر اسے آسانی نہیں ملتی، اور مومن تو وہی ہے جو قرآن کو مانتا ہے کہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ صلوات پڑھ لیں۔ ایک مجھے سفید ریش بزرگ ملے، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ میں مہینہ دو یہ تھوڑا عرصہ اس مدرسہ میں رہا، اور پھر میں بھاگ گیا۔ نوجوان تھا، فوج میں بھرتی ہوا، اور پھر مجھے بس وہیں رہا۔ اب میں ریٹائرڈ ہو چکا ہوں، بڑھاپے کی اس منزل پہ ہوں، لیکن میں نے جو نماز مدرسہ میں پابندی کرنے کا سیکھا تھا وہ آج تک میں نے نہیں چھوڑی۔ تو اس طرح ہے، یہ معمولی چیزیں نہیں ہیں۔ اس وقت تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اس کے ثمرات ہیں جو جاری و ساری ہیں پوری زندگی میں بھی، اور موت کے بعد بھی، اور ہمیشہ کے لیے۔ یہ جو اللہ کے دین کا نظام ہے، یہ ہمارے لیے وہ بے انتہا برکات لاتا ہے۔ اب آپ نے جو مجھے بٹھا دیا ہے اس ہستی کے ذکر کے لیے، کہ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے، کہ ان کا ذکر اور ان کی سیرت اور ان کی تعلیمات کو بیان کرنا، کہ بچپن میں آپ نے جو اپنے علم کے جوہر دکھائے ہیں، اور یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ آئندہ آنے والے امام کی عظمت کو پیش کرنے کے لیے پہلے والا امام جو ہے وہ بعد والے امام کے بچپن میں ہی اس کو پیش کرتا ہے، اور وہ اپنے علم کے جوہر دکھاتا ہے۔ تو کتنے مقامات ہیں کہ جہاں حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑے بڑے علماء اور ان کے مشکل ترین سوالات کے لیے خود جواب دینے کی بجائے اپنے لخت جگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو ارشاد فرمایا، اور انہوں نے ان کے ناطقے بند کر دیے، اور ان میں وہ بھی شامل ہیں جن کو لوگ اپنا امام اور اپنے فرقے کا یا اپنے مسلک کا پیشوا مانتے ہیں، وہ بھی، جن میں ابو حنیفہ بھی ہیں، ابو یوسف بھی ہیں۔ ان کو بچپن میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کیا ہے، انہوں نے امام پر مشکل سوالات ڈالے ہیں، اور آپ کو معاذ اللہ آپ کی عزت کم کرنے کے لیے کوشش کی ہے، لیکن 5 سال کی عمر میں امام نے ان کے ناطقے بند کر دیے، اور یہ ثابت کیا کہ یہ ہستیاں ہیں کسی کے سامنے زانو ادب طے کیے بغیر اور کسی کے شاگرد بنے بغیر ان کو اللہ خود اپنے علم سے سیراب کرتا ہے۔ صلوات پڑھ لیجیے۔ اب یہ تو ایک مجلس میں تو فقط دعوت دی جا سکتی ہے کہ آپ جائیے اور مطالعہ کیجیے، لیکن ہم پاکستانی بحیثیت مجموعی جو ہے وہ کتاب کے دوست نہیں ہیں، بلکہ لگتا ہے کہ ہم دشمن ہیں۔
تو پھر جو کتاب کا دوست نہیں ہے وہ علم کا دوست نہیں ہے، جو علم کا دوست نہیں ہے وہ مدینۃ العلم کا کلمہ کیسے پڑھتا ہے اور وہ باب العلم کو کیسے مانتا ہے؟ یہ اب تو ویسے ہی جو ہے یہ جو آ گئی یہ بات کہ نیٹ اور موبائل میں تو کتاب ویسے ہی چھوٹ گئی ہے، جو پڑھتے تھے کتاب وہ بھی، اور اس پہ کیا ملتا ہے آپ کو، اور اس میں زیادہ تر تو جو ہیں وہ فیک نیوز ہی آپ کو ملیں گی اور ایسی باتیں جو مصدقہ نہیں ہوتی ہیں۔ سلام کے ساتھ گزارے ہیں اور 35 سال آپ کا خود دور امامت ہے، جس میں بنی عباس کے بڑے بڑے ظالم اور سفاک حکمران آپ کے دور میں رہے ہیں اور آپ ان کے مظالم کا مسلسل شکار رہے ہیں۔ یہ ایسے ظالم تھے کہ وہ منصور دوانکی، اسے دوانکی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ بڑا کنجوس تھا، سب سے بڑا بخیل آدمی، اور جب وہ مرانا اس کے ظلم کی یہ داستان ہے کہ جو صندوق جب اس کے کھولے گئے تو اس میں آل علی کے مظلوم شہیدوں کے سر تھے، نہیں اس نے یہ چیزیں اکٹھی کی ہوئی تھی، قتل کر کر کے سر اکٹھے کرتا تھا، اور یہ وہی ہے جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو زہر دی ہے، یہ منصور ہے۔ پھر مہدی اس کے بعد ہے، وہ اس نے کئی بار گرفتار کیا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو۔ آپ کی جو قید ہے وہ کوئی مسلسل نہیں ہے، کئی بار آپ کو قید میں ڈالا گیا ہے، پھر واپس بھیجا گیا ہے، پھر ڈالا گیا ہے، پھر واپس بھیجا گیا، اور وہ آخری قید ہے جس میں پھر آپ کو مسلسل ہارون عباسی نے ظلم کا نشانہ بنایا اور پھر اس میں آپ کو زہر کے ساتھ شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ حالانکہ ائمہ طاہرین کوئی مسلح جنگ تو انہوں نے کسی حکمران کے خلاف اس طرح نہیں کیے، حتیٰ کہ امام حسین علیہ السلام بھی جنگ کے لیے تو نہیں نکلے تھے، آپ تو کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے، آپ نے مٹتے ہوئے دین کو بچانے کے لیے پرامن جد و جہد کی، اور یہ اہل بیت کا طر امتیاز رہا ہے کہ وہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے، کلمہ حق کے اعلاء کے لیے اور باطل کے مقابلے کے لیے انہوں نے خون خرابہ سے ہمیشہ پرہیز کیا ہے۔ مولا علی کا حق جب غصب کیا گیا تو آپ نے کوئی خون خرابہ نہیں کیا، پرامن طور پر حق کی بات کہتے رہے اور اپنے حق کا اظہار کرتے رہے، حتیٰ کہ 25 سال گزر گئے۔ پھر جب خون خرابے سے بچایا ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے امت کو صلح کر کے، اور صلح بعض جاہل کہتے ہیں کہ یہ بیعت ہے، نہیں، یہ سیز فائر تھی، یہ جنگ بندی تھی، اور یہ بنی امیہ اور آل محمد کے درمیان جنگ بندی ہوئی، معاویہ ابن ابی سفیان اور امام حسن علیہ السلام کے درمیان، اور آپ نے خون خرابے سے بچایا ہے۔ پھر 20 سال صبر کیا ہے امام حسین علیہ السلام نے، جب تک کہ یزید کا باپ اس دنیا سے نہیں گیا، اور وہ معاہدہ صلح کا اس میں یہ تھا کہ اس کے مرنے تک یہ معاہدہ ہے، تو اس نے تو معاہدہ توڑ دیا تھا، لیکن اہل بیت نے اس کی تمام شرائط کا پاس رکھا،
اور شیعیان اہل بیت اور شیعیان علی پر مسلسل یزید کے باپ کے ظلم کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام نے صبر کیا ہے، اور پھر بھی جب نکلے ہیں تو انی لم اخرج اشرم ولا بطرن ولا ظالمم ولا مفسدن، پرامن جد و جہد کیے اپنے، اور حتیٰ کہ آخری لمحے تک آپ جنگ سے گریز کرتے رہے، اس حد تک کہ یزید کی حکومت جہاں جہاں تک ہے وہ سارے سلطنت کو میں چھوڑ کے باہر چلا جاؤں گا، میرا وجود اگر اس کے لیے خطرہ ہے۔ یعنی اقبال نے کہا ہے نا کہ اگر سلطنت کے لیے حسین گئے ہوتے تو اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو ساتھ نہ لے جاتے، یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو پرامن، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ اہل بیت وہ رہبانیت اختیار کر گئے کہ جی ہمیں دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہیں، دنیا میں رہے اور دنیا کے ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، ان کے ظلم پر جو ہے وہ اعتراض کیا اور اس کے مقابلے میں انتہائی بہترین حکمت عملی اپنائی، لیکن اپنا حق لینے کے لیے کبھی لوگوں میں خون خرابہ اور امت کو جنگ میں نہیں جھونکا۔ جب لوگوں نے خود پسند کر لیا تھا، خود بیعت کر لی تھی مولا علی کی، تو جن کو اقتدار کا لالچ تھا انہوں نے جنگ چھیڑی، اور ایسی چھیڑی جنگ جمل سے مسلمان کو قتل کرنا شروع کرتا ہے، اور آج تک مسلمان کا خون بہا رہا ہے۔ یہ ساری ذمہ داری ان پر ہے جو علی کو برداشت نہ کر سکے، اور جنگ جمل سے پھر جنگ صفین و نہروان، اور بات چلتی آج تک ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن یہ آل محمد ہیں جنہوں نے خون خرابے سے بچایا ہے، حتیٰ کہ غیروں کے تسلط سے بچایا ہے۔ آپ روم کا سکہ چلتا تھا مسلمانوں میں، اور وہ زمانہ امام محمد باقر علیہ السلام کا وہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ نے کس طرح اسلامی سکہ جاری کیا اور روم کو شکست دی۔ آج آپ بھی تو کیوں امریکہ کے نیچے ہیں کہ امریکہ کا سکہ چلتا ہے، جب اس کا سکہ ہٹ جائے گا اور آپ صرف اپنے سکے پر بھروسہ کریں گے تو پھر اس کے ماتحت نہیں رہیں گے۔ کس طرح رومیوں کے اقتصادی تسلط اور ان کے مالی اور ان کے سکے کے تسلط سے امام محمد باقر صاحب نے امت کو نجات دلائی۔ کس طرح جب خطرہ تھا کہ سارے مسلمان کافر ہو جائیں اور مسیحی ہو جائیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے امت کو مرتد ہونے سے بچایا، یعنی غیروں کے تسلط سے بھی بچایا ہے امت کو، اور اپنے حق کے لیے مسلمانوں سے خون بہانے سے بھی بچایا ہے۔ لیکن یہ کب تک ہو سکتا تھا؟ ائمہ جب تک رہے تو غیر غالب نہیں آئے، لیکن ان ظالم اقتدار کے لالچیوں کا نتیجہ یہی نکلا کہ پھر یہ اتنے کمزور ہو گئے کہ پھر غیر غالب آئے، ہوں تھوڑی سوچ ہی ختم تھی گئی ہے مسلمانہ دی گئی کہ نہیں اسائیں آزاد تھی سکتے ہیں، کہ نہیں اسائیں غالب آ سکتے ہیں، حالانکہ پیدا ہوئے تھے آپ کس لیے؟ اللہ نے دین بھیجا تھا کس لیے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ اللہ نماز دئی پوچھسی تا روزے دئی پوچھسی، حج تے زکات دئی پوچھسی، اے پوچھسی کہ میں تا دین بھیجا ہے جو ہر دین تے غالب آوے، اے رسول تے اوندا دین تساں کیا کریں دے رہے ہو؟ تساں خوش رہے ہو؟ ہاں، ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت، ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ تسلط رکھتا ہے نا عراق پہ، ٹھیک 100 سال پہلے برطانیہ نے اسی طرح قبضہ کیا تھا عراق پہ، تو جو وہ انگریز کمانڈر تھا وہ گزر رہا تھا تو اذان کی آواز آئی
اس نے ترجمان سے پوچھا یہ کیسی آواز ہے، یہ کیسی آواز ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مسلمانوں کو عبادت کے لیے بلا رہے ہیں۔ وہ انگریز پوچھتا ہے کیا یہ جو آواز آ رہی ہے لاؤڈ سپیکر پر، اس سے ہمارے اقتدار کو تو خطرہ نہیں ہے؟ تو اس نے کہا نہیں، آپ کے اقتدار کو خطرہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا پھر ان کو اجازت ہے۔ بس یہی ہے، یہ اللہ اکبر جب علی ابن ابی طالب بلند کرتے ہیں تو پھر کفر کے ایوان لرزنے لگتے ہیں۔ ہاں، یہ ہماری یہ صدائیں، ان سے ظالم کو کوئی خطرہ نظر نہیں آتا۔ لیکن پھر بھی مجھے داد دینا پڑتی ہے کہ ٹھیک 100 سال پہلے نجف کے علماء نے جہاد کیا تھا، جس میں آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم اپنی جوانی کے زمانے میں انگریزوں کے خلاف جہاد میں میدان میں آئے تھے۔ اور ٹھیک 100 سال بعد جب قاسم سلیمانی ابو مہدی مہندس کو ٹرمپ کے حکم سے قتل کیا گیا ہے تو عراق کی پارلیمنٹ جو ہے وہ امریکہ کی فوجوں کو عراق سے نکل جانے کی بات کرتی ہے اور متفقہ قرارداد پاس کرتی ہے۔ یعنی جتنا پروپیگنڈا کیا جائے، دھوکہ دیا جائے، ظلم کیا جائے، قومیں جو ہیں صدیاں ان کو ماتحت رکھا جائے، پھر بھی وہ آزادی کے لیے انگڑائی لیتی ہیں اور پھر اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ لیکن تھوڑا جہا اپنے ہوتے غور کروں، ساڑھے ہوتے جڑا ہے نا کتی 100 سال غیر حکومت مغل کرتے رہن وال انگریز کرتے رہن، افغان تو آندے رہن، مغلستان تو مختلف ممالک سے آتے رہے تے اساں تو میرے خیال ہے ہون عادی ہو گئے کہ غلامی کے۔ تو جو تھا ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ اللہ نے موسیٰ نام رکھا تھا نبی اور ائمہ نے، اور مقابلے میں جو سب سے بڑا طاغوت تھا جس نے سب سے زیادہ ظلم کیا ہے اور جس کے مقابلے کی وجہ سے زہر ملا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو، اگر انہیں ساڑی طرح لا تعلق رہن دے تو انہاں کو ظالماں کو انہاں کو قتل کرن دی لوڑ کیوں آئی؟ ان کو اپنے نجس اقتدار کے بارے میں ائمہ تحرین سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ خاموش رہتے تب بھی خطرہ، بولتے تب بھی خطرہ۔ یہ جو اسماعیلی آپ کے پاس ہیں، یہ شش امامی، یہ اسماعیلی کیوں کہلاتے ہیں کہ یہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل کو امام مانتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو امام نہیں مانتے۔ حالانکہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی میں حضرت اسماعیل کا وصال ہو گیا تھا اور ان کی وفات ہو گئی تھی۔ آپ نے اپنے برجستہ شاگردوں اور صحابیوں اور اپنے شیعوں کو بلا کے گواہی دلائی تھی کہ دیکھو میرا یہ بیٹا وفات پا گیا ہے۔ اس وقت تو حیران ہوتے تھے، آپ نے کئی بار ان سے یہ گواہی قائم کی۔ غسل سے پہلے، غسل کے بعد، جنازے سے اور نماز سے پہلے، نماز کے بعد، دفن کرتے وقت بھی، دیکھو یہ کون ہے؟ یہ میرا بیٹا اسماعیل ہے۔ بعد میں پتہ چلا کہ کچھ لوگ پیدا ہو گئے، انہوں نے کہا کہ وہ حضرت اسماعیل جو ہیں وہ زندہ ہیں، غائب ہو گئے ہیں، اور آج تک پھر وہ پتہ نہیں کتنے امام انہوں نے بنا لیے ہیں۔ یہ جو آغا خانی ہیں یا بورے ہیں، ان کی آگے قسمیں بن جاتی ہیں۔ حالانکہ سنی شیعہ کتابیں چھلک رہی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے 12 خلفاء ہیں، نہ 12 سے زیادہ ہیں نہ 12 سے کم ہیں، اور یہ بات طے شدہ ہے تمام سنی شیعہ کہ ہاں کہ وہ 12 ہیں۔ اب آپ بتائیے کہ جو 12 سے زیادہ مانتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں اور جو 12 سے کم مانتے ہیں وہ بھی جھوٹے ہیں۔ خود رسول اکرم کی متواتر حدیث کے مطابق اب دیکھیے کہ یہ اسماعیل، حضرت اسماعیل
تو وفات پا گئے اپنے بابا کی زندگی میں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں جی اسماعیل بڑے تھے، حضرت موسیٰ کاظم صاحب چھوٹے تھے، وڈا پتر ہونا چاہیے امام بننے واسطے. لہٰذا ہم یہ گھڑی ہوئی باتیں ہیں، یہ ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے. یہ اللہ ہے جو چن لیتا ہے اور اسی کا فیصلہ ہے، اور وہ اپنا فیصلہ اپنے حبیب کے ذریعہ پہنچاتا ہے. اور یکے بعد دیگرے یہ نص اور یہ جو حکم الہی ہے یہ سراسر خداوند عالم کی طرف سے ہے، کسی کو اختیار نہیں ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، جب اللہ نے فرمایا جاؤ فرعون کو میرا پیغام پہنچاؤ، تو قرآن مجید میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام عرض کر رہے تھے کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا. اور بھئی خود اپنا وزیر بنا کے لے جاتے، خدا سے پوچھ رہے ہیں، مانگ رہے ہیں کہ میرا وزیر بنا. موسیٰ جیسا اولو العزم اپنا وزیر نہیں بنا سکتا خدا کے حکم کے بغیر، تو کوئی اور کیا بنا سکتا ہے؟ اور پھر کوئی امت میں کس کو یہ اختیار اور حق حاصل ہے کہ وہ خود بیٹھ کر یہ فیصلے کرے؟ یہ سراسر قرآن کے خلاف باتیں ہیں. 12 اب ہوا کیا کہ حضرت اسماعیل تو وفات پا گئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کا دور ہے، اور آپ کے جو بھتیجے ہیں اسماعیل کے بیٹے وہ ساز باز کرتے ہیں ہارون دے دربار دے نال تے چغلیاں چاہندے کہ اپنے چاچے دے خلاف کے، اور سفر اختیار کرتا ہے مدینہ سے بغداد امام کے خلاف باتیں کہنے کے لیے. آپ کو تو پتہ ہے کہ یہ کیوں جا رہے ہیں، لیکن وہ اپنے ظاہر تو چھپاتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ میرے خون میں ہاتھ مت ڈالو، میرے خون میں ہاتھ مت ڈالنا. ہاں یہ اس سفر کے لیے یہ زاد راہ ہے، اور جڑا سفر امام دے خلاف اختیار کر رہا ہے وہ بھتیجا اس کے لیے زاد راہ دے دیتے ہیں، کیونکہ رشتہ دار تو ہے، خواہ میری خلاف سازش کرنا چاہتا ہے. وہاں پہنچ کر کیا کہتا ہے ہارون کو کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ تیری حکومت کے مقابلے میں مدینہ میں موسیٰ بن جعفر نے اپنی حکومت قائم کی ہوئی ہے، اور تیرا تختہ الٹنے کے لیے وہ تیاری کر رہا ہے. اب گھر دا بندہ جو لے گال کرے وقتا ضرور اعتماد ہونا ہے. کیا خیال ہے؟ ہاں تو ہارون نے اس کو کافی دینار دیے، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ وہ واپسی ابھی ان دیناروں سے فائدہ نہ اٹھا سکا اور اس کی موت واقع ہو گئی. یہ قطع رحمی کا نتیجہ یہی ہے، ان دی سزا دنیا جی مل دی ہے، دنیا دے وچ مل ویندی قطع رحمی سزا. اپنے رشتہ داراں دا حق جڑا ہے نا وہ ضائع نہ ہون دو، ورنہ دنیا وچ سزا مل سی، آخرت تا آخرت. صلوات پڑھیں. اور اسی وجہ سے اب ہارون نے دشمنی اختیار کی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی. آپ نے ابراہیم جمال سے فرمایا سنیں کہ تیں اٹھ دتن ہارون کو. ہارون اپنے شاہی قافلے کے ساتھ اس نے بغداد سے حج کا سفر اختیار کیا، اور اس کے لیے ابراہیم جمال نے اونٹ کرائے پہ ان کے چلتے تھے. تو عرض کیا مولا ہاں میں نے دیے ہیں. فرمایا پھر آپ یہ بھی تو چاہتے ہوں گے کہ اے اٹھ واپس تے کو مل ونجن صحیح سالم تے اوندا کرایہ مل ونجے، لیکن اٹھ تا مل سن جے ویلے ہارون آپ صحیح سالم واپس آسی. انہا مطلب ہے ایک طاغوت اور ظالم کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں. تو روایات میں یہ ہے کہ ابراہیم جمال چونکہ شیعہ تھے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے، لرز اٹھے کہ حال وہ عرض کرنے لگے کہ
مولا میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ ہارون زندہ رہے، میں تو صرف وہ کرائے پہ دے رہا تھا۔ لیکن روایت میں یہ ہے امام کی اس نصیحت کے بعد ابراہیم جمال نے اونٹ کے کرائے پر دینے کا کام چھوڑ دیا تھا، کیونکہ امام اس پہ راضی نہیں ہے۔ ہن تو سمجھ آندی پئی کہ ایک ظالم دا مقابلہ کیتا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے، ایویں نہیں قیداں گزاریاں ایک گوشہ عافیت میں۔ کیا ہاں عبداللہ بن عمر کی طرح سے نمازاں پڑھو تے طواف کرو تے روزے رکھو تے امام حسین کو ہی رکیندا ہے، تو ہی چپ کر بے یزید دے خلاف کچھ نہ آکھ، اے مار گھتے سیا۔ سمجھ آندی پئی ایویں کہ نہیں، ساکوئی تے ہی ہوئے صحیح اگلے مار گھتے سے چپ رہو۔ لیکن ائمہ جو ہیں ان کی اگر خاموشی ہے تو وہ بھی در حقیقت ظلم کے خلاف ہے، اور جب بولتے ہیں تو وہ ظلم کے خلاف ہے۔ اس لیے بہترین حکمت عملی کے تحت ائمہ نے انداز تبدیل کیا ہے، لیکن کبھی ظالم حکمرانوں کے ساتھ سودا بازی نہیں کیے، اور کلمہ حق جہاں موقع ملا ہے اسے بلند کیا ہے۔ منصور دربار لگائے بیٹھا ہے، اور اس نے بلایا ہوا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کو بھی، تو ایک مکھی آ کر اس کی ناک پہ بیٹھ جاتی ہے۔ وہ دربار بادشاہ ہے، اور ظاہر ہے مکھی کتھا باندھی ہے آپ کو پتہ ہے، اور وہ اس کو نفرت ہوتی ہے، پھر وہ اس کو ہٹاتا ہے، کچھ دیر کے بعد پھر آ کے بیٹھ جاتی ہے، اور اس کو بہت ناگوار ہوتا ہے۔ تیسری بار پھر اس کے ناک پہ بیٹھتی، سارا دربار دیکھ رہا ہے، تو فوراً وہ غصے میں آ کر کہتا ہے امام صادق آل محمد علیہ السلام کو کہ یا ابن رسول اللہ، یہ اللہ نے مکھی کیوں پیدا کی ہے؟ پہلی تک گالے بنا کو کیوں نہیں پوچھتا، فرزند رسول کو کیوں پوچھتا ہے؟ پتہ ہے کہ دانائے راز یہی ہیں، کائنات دے راز ہی ہو جان دیں کہ اللہ مکھی کیوں پیدا کیتی ہے۔ بھرے دربار میں امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مکھی اس لیے پیدا کی ہے کہ بھرے دربار میں تجھ جیسے ظالم کو ذلیل و رسوا کر دے۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کے دل میں کسی ظالم کا ڈر نہیں ہے۔ افتخار عارف نے خوب کہا ہے نا کہ حسین تم نہ رہے تمہارا گھر نہ رہا، مگر تمہارے بعد ظالم کا ڈر نہ رہا۔ دیکھیے یہی لوگ تھے۔ امام حسین تنہا کیوں مارے گئے؟ لوگ ڈرتے تھے موت سے، لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے تو پھر لوگوں میں موت کا ڈر ختم ہو گیا، ظالم کا ڈر ختم ہو گیا۔ عراق اٹھا، حجاز اٹھا، مدینہ اٹھا، انہوں نے جانیں دے دی، موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ حسین کے بعد اب موت کا ڈر نہیں ہے، ظالم کا ڈر نہیں ہے۔ آل محمد اس طرح ظالموں سے ڈرنے والے نہیں۔ اگر کبھی چپ رہتے ہیں تو خون خرابے سے بچنا چاہتے ہیں، ورنہ تو لیکن اس کے باوجود جب ظالم نظام ہے تو اس میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس ظالم نظام میں اپنے ماننے والوں کا تحفظ کیسے کریں۔ اس کے لیے وہی ابراہیم جمال کو روکتے ہیں کہ ہارون کو کرائے پہ اونٹ نہ دو، اور خود علی ابن یقطین جیسے جلیل القدر اپنے شاگرد کو وزیر بنواتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ تم وزارت عظمیٰ اختیار، وزیر اعظم بنو۔ کیوں؟ تیرے اس نظام کے اندر ہمارے وفادار ہونے چاہیے تاکہ ہمارے شیعہ جو ہیں وہ پامال نہ ہوں اور ان کے حقوق جو ہیں وہ ادا کیے جاتے رہیں۔ یہ آپ کی وہ حکمت ہے۔ لیکن ایک مرتبہ جو علی ابن یقطین سے ملاقات کرنے کے لیے آپ کا ایک شیعہ اس کے دروازے پہ جاتا ہے اور وہ کسی وجہ سے ملاقات نہیں کرتا۔ ایک وقت گزر جاتا ہے کہ علی ابن یقطین بغداد سے
حاضر ہوتے ہیں، دروازے پہ دق الباب کرتے ہیں، غلام آتا ہے، پوچھا کون؟ کہ علی ابن یقطین ہیں۔ تو اندر جاتا ہے، واپس جواب لے کے آتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ محبوب صحابی اور اتنے مہربان ہیں علی ابن یقطین پہ، اور کتنے مقامات پر دشمنوں سے آپ نے ان کو بچایا ہے، لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ اب ملاقات کے لیے وقت نہیں ہے؟ تو عرض کیا میرا قصور کیا ہے، میرا جو جرم ہے میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرا ماننے والا تیرے دروازے پہ گیا تھا، تیرے پاس اس کے لیے وقت نہیں تھا، اب میرے پاس تیرے لیے کوئی وقت نہیں ہے۔ اب عرض کیا کہ میں تو اس جرم کی معافی چاہتا ہوں، لیکن اب فرمایا کہ معافی تو تب ہو جب وہ معاف کرے جس کا حق تو نے ضائع کیا ہے۔ تو عرض کیا وہ تو کوفہ میں ہے اور میں مدینہ میں ہوں۔ آپ نے فرمایا معافی مانگنا چاہتا ہے تو انتظام ہم کر دیتے ہیں، کہ میں بالکل معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ، جنت البقیع میں ایک ناکہ بیٹھی ہوگی اور اس پہ سوار ہو جاؤ اور جاؤ پھر عراق کوفہ میں معافی طلب کرو، پھر واپس آنا۔ ناکہ پہ سوار ہوتے ہیں اور ناکہ پھر پرواز کرنے لگتی ہے، اور چشم زدن میں وہ کوفہ پہنچ جاتے ہیں۔ رات کے وقت اس کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے اور وہ دروازے پہ آتا ہے، دیکھتا ہے کہ ہارون کا وزیر اعظم، پتہ ہے ہارون کتنا بڑا بادشاہ ہے، وہ افریقہ، ایشیا، سینٹرل ایشیا، یورپ دے کئی ممالک مل کے ایک سلطنت ہے، اس کا اتنا بڑا طاقتور وزیر اعظم ہے اور میرے دروازے پہ آیا ہے، یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ میں معافی مانگنے آیا ہوں، تو میرے دروازے پہ آیا تھا، میرے پاس اس وقت میں نے تجھے وقت نہیں دیا تھا، اب میں امام کی خدمت میں گیا ہوں، امام مجھے وقت ملاقات کا نہیں دیتے، اب میں آیا ہوں معافی مانگنے کے لیے۔ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے؟ ایک کتنے بڑے لوگاں دے کول ایویں لوگ ویندن تے او نہیں پوچھ دے، ایک ایڑی وڈی گال ہے۔ تو اس لیے یہ آپ، وہ تو ہو گئی بات، ختم ہو گئی۔ کہا نہیں مجھے تم معاف کرو، اس نے کہا میں نے معاف کیا، اس نے کہا نہیں معافی کے لیے ثبوت چاہیے۔ کہا کون سا ثبوت چاہتے ہو؟ کہا ثبوت یہ ہے کہ میں زمین پہ اپنا چہرہ رکھتا ہوں، تو اپنے قدموں، مٹی سے آلودہ قدم کو میرے چہرے پہ رکھ تاکہ میری انا ختم ہو اور یہ ثبوت لے کر جاؤں امام کی خدمت میں۔ اتنا ٹکے ٹکے دے عہدے دار جڑے نا انہاں دے پیر زمین تے نہیں نکل لگ دے۔ اسی لیے فرمایا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ظالم حکومت دی نوکری حرام ہے مگر جائز تھی سکتی ہے جڑے ویلے تو کفارہ دیویں۔ وہ کفارہ اے ہے ساڈے منن آلیاں دا خیال رکھ تاں تیری نوکری جائز ہے، ورنہ جائز کوئی نہیں۔ صلوات پڑھیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے جنت کی ضمانت اٹھائی تھی علی ابن یقطین کی، لیکن جتنا قریبی ہے، جتنا اس کا مرتبہ بلند ہے، اس کی ذمہ داری اتنی سخت ہے، اور آپ اس کے لیے اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں۔ ہارون کو ملاؤں نے کہا کہ یہ تو شیعہ ہے موسیٰ بن جعفر کا اور تم اس کو وزیر بنائے پھرتے ہو۔ ابھی انہوں نے یہ بات کی تھی کہ اس سے پہلے خط پہنچ گیا تھا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا کہ اویں وضو کیتا کرو جی میں لوگ کریں دن۔ ہارون نے چھپ کر جب نماز کے وقت حضرت علی بن یقطین کا خود وضو کرتے دیکھا تو ایویں وضو پہ کریں دن جی میں مارکا کریں دن، او جڑا ہے نا کوڑے مارے ان مولویوں کو کہ تساں میرے اور میرے وزیر دے درمیان پھوٹ پاؤنا چاہتے ہو۔ یہ بچایا ہے امام نے پہلے، یہ امام کے امام ہونے کی
سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں جو باتیں ہیں ان کا پہلے سے علم رکھتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ جو پہلی مرتبہ ملنے آتا ہے، امام اندر سے اس کا نام لیتے ہیں، او پہلی دفعہ او آئے کہ نہیں ملاقات نہیں تھی، او امام اوندا تے اوندے باپ دا نا دے کے او کو آواز دیندن، او آدھن اے میرے دل دیاں گالی جان دے، ای ہوتا امام ہے۔ امام جو ہے اس کی سب سے جو برتری یہی ہے کہ وہ علم رکھتا ہے جو کسی کے پاس نہیں ہے، اور کہیں استاد کو نہیں ملتا وہ علم، کہیں کتاب وچ نہیں ملتا۔ یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آسمان سے ان کو عطا ہوتی ہیں، اور اس کے بے شمار واقعات ایسے موجود ہیں۔ امام علیہ السلام کی عبادت کا یہ عالم ہے کہ قید خانے میں دعا کرتے ہیں کہ اے پروردگارا میں منگدا رہا کہ میں کو فرصت عطا کر جو رج کے تیری عبادت کراں، تے میں کو زندان دیتا ہے، تیرا شکر ہے جو ہون میں فارغ تھی کہ تیری عبادت کریں نا۔ اور سجدے میں جب جاتے تھے تو یہ کہتے تھے اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت۔ امام جو خود حجت خدا ہے لیکن یہ دعا سجدے میں کرتے تھے کہ پروردگارا موت کے وقت مجھے راحت عطا فرما۔ آپ کی عفت و پاک دامنی کا یہ عالم ہے کہ ہارون جتھائیں قید رکھے ہا امام کی شخصیت سے وہ متاثر ہو جاتے تھے اور کہتے تھے ایو جی پاک ہستی کو اساں اپنے کول قیدی نہیں سے رکھیں دے۔ کتنے مقامات پہ وہ اس نے زندان کو تبدیل کرنا پڑا، بالآخر اس نے سازش کی کہ امام کو بدنام کیا جائے۔ ایک فاحشہ طائفہ اور بدنام زمانہ عورت کو اس نے زندان بھیجا کہ آپ پہ تہمت لگائی جائے اور آپ کو بدنام کیا جائے۔ لیکن وہ جو وہاں پہنچی اس نے کیا دیکھا کہ ایک نحیف بدن ہے، کہ زندان میں جس کا بدن گھل گیا ہے، بدن پہ گوشت نہیں ہے، لیکن وہ عبادت میں اس طرح مشغول ہے کہ مسلسل عبادت، مسلسل سجدے میں۔ وہ کہتی میں جتنا وقت وہاں رہی ہوں ایک لمحہ کے لیے امام عبادت سے فارغ نہیں ہوا اور میری طرف توجہ نہیں کی ہے۔ میرے اوپر آپ کے اس روحانی جلال و جمال کا اثر یہ ہوا ہے کہ میں نے بھی سر سجدے میں رکھ دیا۔ گئی تھی امام پر تہمت کا ذریعہ بننے اور امام کو برائی میں معاذ اللہ ملوث کرنے کے لیے، اور اس کی ضمیر پہ چوٹ لگتی ہے امام کی پاک دامنی اور امام کی عبادت سے، اور اس کے اندر وہ انقلاب پیدا ہوتا ہے کہ وہ توبہ کر کے پلٹتی ہے۔ امام علیہ السلام کی شخصیت عجیب ہے کہ آپ گزر رہے ہیں اور ایک جگہ ایک گھر میں گانے ناچنے کی آواز آ رہی ہے، اتنے میں اس گھر سے ایک کنیز آتی ہے، کوئی کوڑا کرکٹ باہر پھینکنے کے لیے۔ آپ اس سے پوچھتے ہیں یہ کس کا گھر ہے؟ کسی آزاد کا گھر ہے یا غلام کا گھر ہے؟ بندے کا گھر ہے یا آزاد کا گھر ہے؟ تو وہ کہنے لگی آزاد کا گھر ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں اگر یہ بندہ ہوتا تو پھر ایسا نہ کرتا۔ اب اندر گئی تو جو مالک تھا اس نے پوچھا اتنی دیر کیوں لائیے؟ اس نے کہا باہر ایک شخص گزرا ہے اور اس نے مجھ سے یہ پوچھا ہے اور میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ آزاد کا گھر ہے، بندے کا گھر نہیں ہے۔ تو وہ یہ کہتے ہوئے چل دیے کہ ہاں کسی بندے کا گھر ہوتا تو اس طرح وہ یہ گناہ نہ ہوتا۔ جب اس نے یہ سنا تو فوراً اس کے ضمیر پہ ایسی چوٹ لگی کہ جوتے اس نے نہیں سنبھالے اور پیچھے سے بھاگا اور امام کی خدمت میں جا کر اس نے معافی مانگی، اور پھر زندگی بھر اس نے جوتے نہیں پہنے۔ اسے بشر حافی کہتے ہیں۔ وہ
ننگے پاؤں پھرتا تھا کہ یہ میرے لیے کہ امام نے مجھ پہ احسان کیا ہے اور مجھے ایسی نصیحت کی ہے کہ اب میں نے میرے ضمیر میں وہ انقلاب پیدا کیا ہے کہ اب میں نے سارے گناہ چھوڑ دیے ہیں، اسی کی یاد کے لیے اب میں کبھی جوتے نہیں پہنوں گا۔ اے امام او کو آدھن جیڑا این قابل ہووے نا کہ ان دی اصلاح تھی سکے تا امام ان دے اندر او انقلاب برپا کریں دن۔ اور یہ علمی نکتہ ہے کہ آیت اللہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان یہ لکھتے ہیں کہ نبی وہ ہوتا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھاتا ہے، امام آدھن جڑا اگو ٹورے، امام اگو آدھن نا، امام وہ ہوتا ہے جو منزل تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ منزل تک پہنچانے کی بات یہی ہے کہ امام قابلیت رکھنے والی جو طبیعتیں ہوتی ہیں ان کو پہچان لیتے ہیں اور ان پر اپنا روحانی اثر چھوڑتے ہیں۔ بس آئیے جب ہم ان بلند مرتبہ ائمہ کی رعایا ہیں تو خدا سے یہ مانگیں کہ یہ امام بھی ہمارے اوپر اپنا تصرف کریں اور اپنا اثر چھوڑیں کہ ہماری تقدیر پلٹ جائے اور ہم شیطان کے شر سے نکل آئیں اور آزاد مرد بن جائیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی جو ہستی ہے، آپ کا نام شاید موسیٰ اس لیے رکھا گیا ہے کہ آپ نے وہی کام کیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں کیا تھا، اور یہ صعوبتیں آپ نے برداشت کی ہیں۔ اور اگر مقابلے میں جو دشمن ہے اس کا نام ہارون ہے، حالانکہ وہ ہارون تو بھائی تھے حضرت، لیکن یہاں یہ پتہ چلتا ہے کہ ناموں سے بات نہیں بنتی۔ نام ہارون ہے تو ہے زمانے دا سب تو بڑا فرعون، اور پھر ایسا بھی کبھی ہو جاتا ہے کہ وہ کبھی ہارون موسیٰ کا بھائی ہوتا ہے اور کبھی ہارون جو ہے وہ موسیٰ کا قاتل ہوتا ہے، ایسا تاریخ میں ہے۔ پس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے تو بہت کچھ درکار ہے۔ یہ چند ٹوٹے پھوٹے جملے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں کہ آپ کی بلند مرتبہ اور پاکیزہ ہستی کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آپ کا ایک لقب ہے باب الحوائج، کہ آپ کے ذریعہ مقدس اور آپ کے روضہ مبارک پہ کتنی کرامات کا ظہور ہوتا رہا ہے، اور یقیناً یہ ہمارا اٹل اعتقاد ہے کہ یہ ہستیاں یا اللہ کی بارگاہ میں یہ حاجات کی برابری کا وسیلہ ہیں، اور اس میں یہ خاص لقب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہے۔ اس لیے ہم ان کا توسل کرتے ہیں اور ان کی باعظمت ترین ہستی کے وسیلہ سے خدا کی بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ اللہ اس محفل کو بابرکت بنائے اور ہمیں قرآن و اہل بیت سے تمسک عطا فرمائے اور ہمیں وہ پاک دامنی عطا فرمائے جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اختیار فرمائی، اور وہ استغنا عطا فرمائے جو امام علیہ السلام نے اختیار فرمایا، اور وہ علم و معرفت کی بلندیاں نصیب فرمائے جس کا یہ امام سرچشمہ ہیں، اور پھر ہم ظالم کے مقابلے میں اسی طرح ثابت قدم رہیں اور ظالموں کے خلاف حق کی سربلندی کے لیے جو مصیبتیں آئیں وہ اسی طرح برداشت کریں جیسے کہ اس مظلوم امام نے برداشت کی ہیں، اور آپ کو مسلسل زندانوں میں ڈالا جاتا رہا ہے، لیکن آپ نے کبھی ان ظالموں کے سامنے سر جھکانے کے لیے
اقدام نہیں کیا اور ہمیشہ اپنے حق پہ ڈٹے رہے ہیں۔ پس شیعہ وہ ہے کہ جو ہر زمانے میں حکمت و دانائی کے ساتھ ہمیشہ حق پہ قائم رہے اور ظالموں کے مقابلے میں جہاں بھی موقع ہو تو کلمہ حق کو بلند کرے اور اس کے لیے زندان قبول کرے اور شہادت بھی قبول کرے۔ یہ یہاں سے پتہ چلتا ہے عیش عشرت واسطے اہل بیت دا کلمہ نہیں پڑھیا، اہل بیت آپ مصیبتہ اٹھا گئے تا انہوں نے منن والے جو ہیں وہ بھی اسی راستے پہ ہیں۔ یا کبھی ہمیں دشمن کی طرف سے دھمکی ہوگی یا کبھی قید ہوگی اور یا کبھی شہادت کی منزل آئے گی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جو غیبت کا زمانہ ہے وہ اتنا طویل ہوگا، اس میں ہمارے ماننے والوں پر ظلم بڑھتے چلے جائیں گے اور ان کی مصیبتیں بڑھتی چلی جائیں گی، اور اس میں کئی ایسے ہوں گے جو برداشت نہیں کر سکیں گے اور ہمارا راستہ چھوڑ دیں گے اور ثابت قدم نہیں رہیں گے۔ ان کو گمراہ کیا جائے گا کہ اتنا لمبا عرصہ تھی کہ اگر امام ہوندا تا آویندا۔ تو پاکستان نوجوانوں دے وچ اے گمراہی شروع تھی چکی ہے۔ ایک نجف تے قوم وچ رہن والا اپنے آپ کو عالم سمجھن والا انہیں پاکستان دے نوجوانوں دے وچ اے گمراہی شروع کر چھوڑیے کہ صحیح اے 12واں جڑا ہے ہوندا تا آ گیا ہوندا، اے سب ڈکوسلا ہے۔ یعنی ہر آنے والا دن یہ غیبت کا دور ایسا ہے، ہر آنے والا دن مشکل ہے۔ صبح کے وقت انسان مومن ہوگا، شام کو مرتد ہو جائے گا، شام کو مومن ہوگا، صبح دین کو چھوڑ جائے گا، اور ہاتھوں پہ انگارہ لے کر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا ہر روز آپ دیکھتے ہیں نئی باتیں ہیں، نئی بدعتیں ہیں، نئی گمراہیاں ہیں، نئے فرقے ہیں، جو اٹھتا ہے اپنی مرضی کا دین گھڑ لیتا ہے۔ اس لیے آئیے آج بھی قرآن اور اہل بیت ہمارے لیے پناہ گاہ ہیں اور ہم نہ چھوڑیں ان کو۔ ان کے ایک ایک فرمان میں، ایک ایک سیرت میں ہدایت کی روشنی موجود ہے۔ قرآن آج بھی اسی طرح ہدایت کرنے والا ہے۔ یہ 14 آج بھی ان کی سیرت ہمارے لیے آج بھی اسی طرح ہدایت کا سرچشمہ ہے۔ دائیں نہ جائیں، بائیں نہ جائیں، کدھر بھی نہ جائیں، بلکہ جب بھی کوئی مشکل آپ کو دیکھتے ہیں گمراہی پھیل رہی ہے اور مختلف باطل راستے ہیں اور نئی باتیں ہیں ہر وقت، تو آئیے قرآن کو سینے سے لگائیں، 14 کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں، اور آپ کو پھر کبھی شیطان اپنے پھندے میں نہیں پھنسا سکے گا کہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ ہاتھ بد کے آکھیا شیطان ابلیس نے کہ میں تیرے مخلصین کو نہیں گمراہ کر سکتا، تے اللہ ہی فرمائے جڑے میرے ہیں نا خالص، اے شیطان تیرا انہاں دے اتے غلبہ نہیں۔ اللہ دے واسطے تو خالص ہو ون تو دنیا دا کوئی شیطان تے کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ آئیے چھوڑیں باتوں کو، لیکن اتنا سمجھے کہ ہر ممبر تے آمن والے کو تسا جو اہل بیت دا ترجمان سمجھ گنو تے اتھا ہی مصیبت ہے۔ ممبر تے آمن واسطے جڑا ہے نا تسا کوئی کرائٹیریہ تے رکھے نہیں، تو کو تے جڑا چس دی گال کرے او کو آدھو یہ تہاڈا پیشوا ہے، نہیں، چس نہ دیکھیں، آپ معیار کو پرکھیں۔ اساں اون نبی کو منیندے ہیں جڑا 40 سال چپ رہندا ہے، پہلے عمل کریندا ہے، ول دعوت اسلام دی دیندا ہے، تے اساں اج دین دا ٹھیکیدار او کو منیندے ہیں جڑا سوائے گاہلی کرن دے عمل دا کوتو ہوندا ہے، کردار دا پست ہوندا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ تو شیعہ ہو کر آپ اس طرح آپ کو سمجھ نہیں آتی کون رہبر ہے کون رہزن ہے۔ اے جی میں 73 سال تو پاکستانیوں کو پتہ نہیں لگتا کون ساڈا
جڑا ہے وہ وفادار ہے تو کون غدار ہے. پہلے آدھے ہاں ایو سکون نجات دیوے سی، ایو خوشحال کرے سی پاکستان کو. کچھ نہیں عرصے بعد آدھے ہیں اوئے ایو جے کو راہبر سمجھیا سے ایو راہزن ہے. اے تو صحیح چونکہ اسیں پاکستانی طرح انہیں کریں دے راسو قیامت تائیں تو کو ہر کہیں دے پچھوں چڑھ دے سورج دی پوجا کرے سو پتہ نہ لگ سی. کچھ دہاڑے بعد وہ توڑا غدار ہو سی جے کو وفادار سمجھاوے. چھوڑیں ان پاکستانی جاہلوں کی باتیں، آؤ پلٹیں اہل بیت کی طرف، پلٹیں قرآن کی طرف اور پرکھیں ہر ایک کی بات کو، ہر بندے کو، ہر مولوی کو، ہر ذاکر کو، ہر کتاب کو، ہر بڑے کو، ہر چھوٹے کو قرآن و اہل بیت پر پرکھیں اور پرواہ نہ کریں کسی کی. جو اہل بیت اور قرآن کے تابع ہے ہم اس کی خاک پا ہیں، اور جو ان سے منحرف ہے وہ جتنا دولت مند، جتنا عہدے والا، جتنا مشہور، جتنی چسکے دیاں گہلی کرنے والا ہوئے، ہم اس کو اپنی ٹھوکر پہ رکھتے ہیں اور اس سے ہم بری ہیں. پروردگارہ اس محفل پہ اپنی رحمت نازل فرما. بانیان، معاونین، منتظمین، حاضرین کو باب الحوائج حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری بیماروں کو شفا نصیب فرما، ہمارے مرحومین کو مغفرت و رحمت نصیب فرما، ہمارے بے روزگاروں کو رزق حلال کی وسعت عطا فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، جو لا علاج قرار دیے جا چکے ہیں تو خود طبیب ازلی ہے، تو خود قادر مطلق ہے، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. جو گزر گئے ہیں ان کو ہماری جانب سے بہترین ہدیہ نصیب فرما. پروردگارہ ہمیں قرآن و اہل بیت کے جادہ حق پر، جادہ ہدایت پر قائم و دائم فرما، اور صرف زبانی ہم یہ باتیں نہ کریں اور اتباع کریں، اطاعت کریں. ایک آیت پہ عمل کر لیں، ایک حدیث پہ عمل کر لیں تو جان نجات ہو جائے گی. کافر مسلمان ہوتا ہے، رسول پاک صحابی کو کہتے ہیں اسے قرآن سکھاؤ، وہ جب اسے آیتیں پڑھتے پڑھتے کہتا ہے من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، وہ پوچھتا ہے یہ کیا پڑھا ہے تو نے؟ کہا کہ یہ قرآن کی آیت ہے. اس نے کہا بس میرے لیے کافی ہے. تو صحابی کہتے یا رسول اللہ حوصلہ کہنا ہس، چند آیتاں تو بعد اٹھ کے ٹر پہ ہے. پاک رسول فرمائے رجع فقیہا، اے کو پتہ لگ گیا کہ ذرے ذرے دا حساب ہو سی، اے دین دا عالم بن کے ٹر گئی. سمجھ آندی پئی ہے؟ جے نصیحت پاویں عمل کریں تو ایک آیت کافی ہے، ایک حدیث کافی ہے، ورنہ 6666 آیتاں ہیں، 45,000 حدیثاں ہیں، اے موجود ہیں تے میرے اتے کوئی ایندہ اثر کہیں نہیں. سمجھ آندی پئی ہے؟ پروردگارہ ہمیں وہ دل عطا فرما جو قرآن سے متاثر ہوں، جو اہل بیت کی تعلیمات سے متاثر ہوں، اور ہم جو مانتے ہیں، جو کہتے ہیں اس پہ عمل کریں. پروردگارہ کسی نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا کہ وہ کون سا بہترین عمل کون ہے؟ فرمایا جو قبول ہو جائے. پوچھا وہ قبول کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا جب ایمان ہو. پھر فرمایا ایمان سراسر عمل کا نام ہے، دل نال تصدیق بھی عمل ہے، زبان نال اقرار بھی عمل ہے، اور اعضاء نال ان دے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنا یہ بھی عمل ہے. اے اپنے ایمان دا سودا نہ کر، اور عمل تو بغیر ایمان دا دعویٰ جھوٹا ہے. اے امام ہکو فرمانی اگر اندو تے عمل کر گھنوں تا کافی ہے کہ لیس منا من لم یحاسب کل یوم. امام موسیٰ کاظم نظام فرمایا جیڑا ہر روز اپنا حساب نہ کرے، محاسبہ نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. سادہ کہنی، شیعہ کہنی، یہ تری ہر روز اے نہ دیکھے میں کرنا کیا ہے تے میں کیتا کیا ہے، تے اپنی نیکیاں نہ گنے، اپنی برائیاں کو آپ دیکھے. جیڑا وہ اپنی برائی دسے ان دا شکریہ ادا کرے، غصہ نہ کرے. وہ دوست بناوے جیڑا ان دے عیب دسیں دے.
کلی جا بہ کے اپنی برائیوں کو خود دیکھے، اپنا حساب و کتاب جو نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ایک فرمان کافی ہے، پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر۔ اسا جڑے مولوی ہیں نا سا کوئی بیماری لکھ دیے، اسا کتاب پڑھ دیں نا، اسا دے لوگاں کو دسے سو اوے اپنے واسطے کیڑی شے پڑھی ہے، قرآن اپنے واسطے پڑھ اور حدیث اپنے واسطے پڑھ، پہلے خود اپنے واسطے۔ مجھے یاد ہے کہ والد صاحب قبلہ کے ساتھ میں گھر میں اکیلا بیٹھا تھا، میں نے کہا آپ جو ہمیں پڑھاتے ہیں خود عمل کرتے ہیں۔ اکیلا بیٹھا تھا ان کے ساتھ کو، اور انہوں نے تنہائی میں غضبناک ہو کر کہا، تو مجھے کہتا ہے کہ میں نیک پاک ہوں، تو نے میرے استاد کو نہیں دیکھا، تو نے اسے دیکھا ہوتا تو پتہ چلتا کہ نیکی کسے کہتے ہیں، تقوی کسے کہتے ہیں۔ جڑا کلی جاتے اپنے پتر دے سامنے جڑا ہے نا پتر کو نیک آکھے تے او کو چنگا نہ لگے، ای کو آدھن نیکی۔ ہاں جڑا کوئی تیری تعریف کرے تو خوش نہ تھی میں، ای کو آدھن تقوی۔ آرہیں تو مخلص کوئی نہیں۔ امام جعفر صادق صاحب فرمایا کہ تو پوچھے نا تقوی کیڑی شے، فرمایا تقوی ہے تیری کوئی تعریف کرے تے تو خوش نہ تھی میں۔ کیا خیال ہے؟ تے تو آپ ودا کوشش کریں جو لوگ تیری تعریف کریں، ول دس ول تو کی ہو جاؤ سے۔ آئیے یہ باتیں ہیں جو بڑی کام کی ہیں لیکن بڑیاں کوڑیاں ہیں، تے میں جے کوڑے بندے تو نکلیں تو ہور کوڑیاں ہو ویندیاں اور تھوڑی زحمت تمام کراں۔ اللہ ہمیں اس نشست کے بدلے ہمیں اپنی رحمت کا مستحق قرار دے، اپنے فضل و کرم کا مستحق قرار دے۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی نظر کرم اور نظر عنایت کا مستحق قرار دے، اور وہ ہماری سفارش کریں اور ہماری شفاعت کریں، اور ہماری حاجات ان کی توسل سے پوری ہوں، مشکلات آسان ہوں۔ پریشانیوں کا دور ہے اور مشکلات ہر روز بڑھ رہی ہیں، اور جنہ تو سکھ نال سمجھنے تے کو پتہ کہیں نہیں تیرے ارد گرد 40 گھران دی کیا حالت ہے۔ آج وہ زمانہ آ رہا ہے کہ لوگ نانے جویں سے بھی اب بیمار ہیں، دوا کوئی نہیں، اور کئی ہیں جنہ کو اپنی چھت کوئی نہیں، کئی ہیں جنہ کو روٹی پوری نہیں تھی، کہیں ہاں ایسے خاندان ہیں لیکن لوگوں کو بتاتے نہیں ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء، تو اپنے خرچے ودھائیا، ہاں تو پہلے موٹر سائیکل تو ول مہران تے ول ایکسل آئی تے ول جی ایل آئی تے ول مرسڈیز تے ول ہیلی کاپٹر تے ول جہاز، ہاں تو خرچے ودھائیا، تیڑی پوری تھیندی کوئی نہیں پئی تے او غریب پہلے تو مردے ویندن، او انہوں دی روز دا خرچہ پورا نہیں تھیندا، تیڑے خرچے ودے ویندن، تو ول کیویں جواب دے سے؟ یہ ائمہ سے پوچھ جن کی پشت پہ نشانات ہوتے تھے، رات کو کلے آپ ونج کے غریباں تئیں سب کچھ پچا آندے ہن، تے لوگوں کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوندا، لوگاں دی عزتی بحال رہے۔ اے نہیں تعاون اسلامی، میں آپ کو نصیحت بھی کرنا چاہتا ہوں، کوئی آوے منہ چپا کرے تو اندو تے شک کریں تو آنکھیں او تو وہ جھوٹ پہ بولیں دیں، اور یہ باتیں یہ میں نہیں مانتا ان باتوں کو، کہیں دی عزت پامال کر کے دا تو گھر ہی بھر دینے، میں نہیں مانتا اس نیکی کو۔ نیکی اے ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو جو منگن بھی آندہ ہے نا، تا امام جڑا ہے ان دی اکھ نہیں ملیں دے، پردے دے پچھوں ان دے منہ این پاسے ولا کے ان دے ہاتھے دے دن، اور پوچھ دن بھی مولا ہی کیونکہ تے فرمایا کہ این واسطے جو شرمندہ نہ تھی وے، اوے جیڑا منگن آندے پہلے ان دی عزت لہا گی دی، والو کو دے ہی صحیح تتا ہے کیا دیتا، ان دے کل جو کچھ ہے ہوتا ہے ختم کر دیتا۔ لہٰذا یہ بڑی نازک باتیں ہیں، ہر کوئی میں اہل کہہ نہیں، تو کتھوں اہل بن گئے، سمجھ آندی پی؟ تو یہ اگر اسا کہیں دی امداد کرنی ہے تو ان دے وقار و عزت کو پامال کر کے نہیں کرنا چاہیے۔ میں یہ نہیں آتا کہ معاذ اللہ تعاون اسلامی علیہ کم پہ کریں دیں، نہیں، اگر ہمارے ہاتھوں سے کسی کی بے آبروئی ہوتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں، باہمیں تو سونے دا پہاڑ دے چھوڑیں،
ان کا کوئی فائدہ نہیں. اصل یہ ہے کہ ہر شخص کی عزت نفس ہے, اس کی ہاں منگن جو آندہ ہے تو کو بزدل سمجھ دیں. ہو سکتا ہے منگن والا حقدار ہوئے ہاں تو ول او بزدل ہے, اور منگن تو بی بھی گئی ہے اپنا حق ول کیا سے تو جڑا بھی حقدار اپنا حق منگے او بے آبرو ہوندہ ہے. یہ کیڑی گل ہے نا. لیکن کئی ایو جو عزت دار ہیں کہ حقدار ہیں تے نہیں منے دے. فی اموالہم حق للسائل والمحروم, پتہ تاں لگ سی جڑا میں تے تو محشر دے میدان جو سوں تے جڑے حقدار نن منگ دے تے میں انہاں دی پرواہ نہیں کیتی, اون ویلے پتہ لگ سی کہ میں کیا کیتا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ قل شریف پڑھ کے تو ساکو سہیں جلدی مجلس شروع کی ہے, جو جلدی جان چھڑ سی تیو جو بندے کو بلہا دیتا ہے جڑا جان چھڑیں دا ہی کہنی. کیوں میں ول دعوت واسطے تا نہیں آیا, سمجھیں دی بھی ول سڑے سو اے میں دل کے نہیں رکھا ہی نہیں. ایک دفعہ الحمد 3 دفعہ قل ہو اللہ پڑھ کے اپنے بزرگوں کی خدمت میں ایصال فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.